واقعی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، بہت زبردست موقع ہے اللہ کو اپنا اور اپنے آپ کو اللہ کا بنانے کا۔ قرآن نے یہی کہا نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ تم کیا جانو کہ وہ کیا رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ اور یہ رات 19 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک رات آپ نہ کر سکیں، بیمار پڑ جائیں، سفر پہ جانا پڑ جائے، تو 5 چانسز دیتی ہے۔ اگر ایک رات پن پوائنٹ کر جاتے اور آپ کو اس دن شہر سے باہر جانا پڑ جاتا، بیمار پڑ جاتے، تو کیا کرتے؟ تو فرمایا کہ یہ 5 راتوں میں اس لمحے کو تلاش کرو، اس کے لیے پوری توجہ، پورا فوکس اللہ کی عبادت پہ اور فکر پہ اور ذکر پہ لگانے کی ضرورت ہے۔ جب وہ رات ملے گی، وہ گھڑیاں ملیں گی، تو مل جائے گا سارا کچھ، معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حقیقت میں شب قدر تو وہ رات ہے جس کی تم قدر کر لو۔ میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، ویسے راز کی ہے نہیں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر رات کو ہی پہلے آسمان پہ اتر کے پکارتے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھے جو مانگے میں عطا کروں۔ تو پھر رمضان میں تو یہ اتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت بھی، اس کی رحمت بھی۔ میں تو آپ سے کہوں کوئی بھی رات لوز نہ کریں، کیا پتا کس لمحے آپ کی حاضری قبول ہو جائے۔ تو ان طاق راتوں میں پوری توجہ، دن میں کچھ آرام کر لیں تاکہ رات کو انرجی ہو، جسمانی طاقت ہو۔ دوسرا، اس میں کوشش کریں کہ جو آخری لمحے ہیں، یعنی آدھی رات سے لے کے تو صبح سحری کے وقت تک، اس میں فوکس زیادہ کریں، کوالٹی پہ زور دیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ سجدے چند ہوں لیکن دل بھی ساتھ سجدہ کرتا ہو۔ دعائیں تھوڑی مانگے لیکن دعا مانگے، دعا پڑھنے کی شے نہیں ہے، مانگنے کی شے ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان کو کوئی کتاب کوئی مل جاتی ہے، کوئی وظیفہ مل جاتا ہے، اس کے پڑھنے میں ہی اس کے تلفظ میں لگا رہتا ہے۔ دعا تو دل سے مانگنے کی چیز ہے، پڑھنے کی چیز زبان سے صرف تو نہیں۔ اور شارٹ کٹ بتا دوں کہ شب قدر کیسے ملے گی؟ کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگ لیں، اس کے پاس بہت کچھ دینے کو ہے، اسی سے مانگ لیں کہ اے اللہ مجھے شب قدر عطا فرما۔